اللہ کا غم ان کے سینوں کے اندر آتا تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی اگر کوئی خرابی نظر آتی، کوئی بدعت نظر آتی، کوئی خلاف سنت کوئی کام نظر آتا، میں آج آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ضد نہیں ہونا چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں ہونا چاہیے۔ آباء و اجداد، باپ داداؤں کی رسم اللہ کی عدالت کے اندر نہیں چلے گی، وہاں تو قرآن چلے گا، وہاں تو نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر پوچھا جائے گا۔ حضرت حکیم مصباح الدین صاحب جب بیمار ہوئے اور موت کے قریب ہو گئے تھے، بستر علالت کے اوپر تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو ساتھ میں لے کر حضرت حکیم مصباح الدین صاحب کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر گئے، اور جب دروازے پر آواز دی، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے خادم آئے، خواجہ صاحب نے فرمایا کہو حکیم صاحب سے نظام الدین عیادت کے لیے آیا ہے، مزاج کرسی کے لیے آیا ہے۔ جب خادموں نے جا کر حکیم صاحب جو بستر پر لیٹے ہوئے بیمار اور کمزور تھے، خادموں نے کہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کی خدمت میں آپ کی مزاج کرسی کے لیے آئے ہیں، تو کیا جواب دیا حکیم صاحب نے؟ حکیم صاحب نے فرمایا جا کر کہو کہ حکیم مصباح الدین کا یہ وقت اپنے مولا سے ملاقات کا وقت ہے، اور اس وقت میں کسی بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، یہ لقاء رب کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اور اس وقت میں کوئی خلاف سنت اور کسی بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب خادموں نے آ کر حضرت خواجہ اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بتلایا، کیا جواب دیا؟ غور کرو میرے دوستوں اور بزرگوں، دینی اجتماعات کو تفریح کا ذریعہ مت بناؤ، دینی اجتماعات کو صرف کھلواڑ مت کرو، دینی اجتماعات کو صرف کاموں کی تفریح مت بناؤ۔ دینی اجتماعات کے ذریعے سے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے کہتے اس دنیا سے قبروں میں چلے گئے، اور ہم بھی سنتے سنتے قبروں کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن عمل کب پیدا ہوگا؟ کیا ہماری لاشیں عمل کریں گی؟ کیا موت کے بعد ہمارے جسم عمل کریں گے؟ اسی دنیا میں ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ ذرا جذبہ دیکھو خواجہ صاحب کا کیا جواب دے رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ان مریدین سے کہا اپنے حضرت سے جا کر کہو کہ نظام الدین اپنی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے، اپنی بدعت سے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے۔ جب مریدین نے جا کر کہا تو حضرت حکیم مصباح الدین صاحب جو کمزور تھے، بیمار تھے، بستر پر پڑے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، سر سے عمامہ اٹھایا اور ان خادموں کو دیا، کہا کہ اس کو راستے میں بچھا دو، اور کہو نظام الدین اولیاء سے کہ چپل پہن کر میرے اس عمامے پر چلتے ہوئے آئیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب خواجہ صاحب کو یہ بات بتلائی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان کا عمامہ لپیٹتے ہوئے اندر آئے، اور پھر دونوں بزرگوں نے معانقہ کیا، باتیں کی، اور پھر گلے لگ کر